السلام علیکم، میرا نام ہے ایمان فاطمہ اور آپ دیکھ رہی ہیں ڈسکور گجرانوالہ ٹی وی۔ دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خود کو کسی کا غلام مت بناؤ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ ہمارے اسلامی انقلاب کا مقصد 12ویں امام مہدی کے ظہور کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اسلامی انقلاب سے قبل ایران مغرب کا دل دادہ ملک تھا۔ دوستو، آج کے میرے ولاگ کا موضوع آیت اللہ امام خمینی ہے۔ 1979 کے اسلامی انقلاب سے پہلے ایران ایک مغرب کا دل دادہ ملک تھا جہاں میوزک اور شاعری کے دل دادہ لوگ رہتے تھے۔ خواتین سکرٹس پہنتی تھیں، مغربی طرز زندگی کا عنصر معاشرے میں نمایاں تھا۔ ایران میں نائٹ کلبز کی بھرمار تھی جس کی وجہ سے تہران کو پارٹی سٹی بھی کہا جاتا تھا۔ ایران میں بننے والی وائن پوری دنیا میں سپلائی کی جاتی تھی۔ اس وقت ایران میں محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی۔ عوام کو دی گئی ان تمام آزادیوں کے باوجود لوگ ان سے متنفر ہو گئے۔ بہت سے لوگ ملک میں جمہوریت چاہتے تھے، اسی لیے وہ بادشاہت کے خلاف تھے۔ کچھ جدت پسند لوگ عدم مساوات کی وجہ سے ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انقلاب کے وقت قوم پرست، اسلام پسند، بائیں بازو کے دانشور سب ہی ایک ہو گئے تھے۔ بہت مہارت کے ساتھ ان سب کو ملا کر ایک کرنے اور لیڈر بن کر ابھرنے والی شخصیت روح اللہ موسوی خمینی تھے، جو بعد میں امام خمینی کہلائے۔ وہ 17 مئی سن 1902 میں ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے، جو تہران سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان کے دادا سید احمد موسوی ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے دادا زیارات مقدسہ کے لیے ایران گئے تو پھر واپس نہ گئے، بلکہ ایرانی شہر خمین میں رہائش اختیار کر لی۔ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ہندی کا لقب برقرار رکھا، بلکہ امام خمینی کے والد آیت اللہ مصطفیٰ ہندی بھی اپنے نام کے ساتھ ہندی ہی لگاتے تھے۔ امام خمینی کی پیدائش کے بعد 6 ماہ بعد ہی ان کے والد قتل کر دیے گئے۔ امام خمینی کی پرورش ان کی والدہ اور ان کی خالہ نے کی، اور انہوں نے اپنے بڑی بھائی کی زیر نگرانی اسلامی تعلیم حاصل کی جن کا نام مرتضیٰ تھا۔ ایران کے 80% آبادی اپنے نام کے ساتھ اپنے شہر کا نام لکھتی ہے، اسی لیے خمین شہر کی نسبت سے وہ خمینی کہلائے۔ روح اللہ خمینی کو اسلامی فقہ اور شرعی علوم میں خاص دلچسپی تھی۔ انہوں نے مغربی فلسفے کا بھی بغور مطالعہ کیا تھا۔ ارسطو کو تو وہ فلسفے کا بانی مانتے تھے۔ انہی درسگاہوں کے مراکز میں درس و تدریس کے دوران ہی ایران کے شاہی سیاسی نظام کی مخالفت کرنے لگے اور اس کی جگہ اسلامی نظام کی بات کرتے تھے۔ امام خمینی نے ختیجہ ثقفی نامی عورت سے شادی کی جو تہران کے ایک علمی و ادبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد ایک مشہور شیعہ عالم دین تھے۔ ختیجہ ثقفی اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ جدید اور کلاسیکل ادب کی بھی تعلیم حاصل کر چکی تھیں۔ امام خمینی کی اولاد میں 2 بیٹے جن کے نام مصطفیٰ اور احمد تھے، اور آپ کی 3 بیٹیاں ہیں جن کے نام زہرا، فریدہ اور صدیقہ ہے۔ امام خمینی نے جب آیت اللہ کا عہدہ پایا تو ایران کی حکومت پر تنقید میں شدت اختیار کی۔ ایران میں آیت اللہ بہت بڑے عالم دین کو کہا جاتا ہے جس کو پھانسی کی سزا نہیں دی جا سکتی، جسے بہت سے اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اب خمینی سینہ تان کر شاہ کی مغرب پرستی پر تنقید کرتے تھے۔ شاہ آپ پر کئی پابندیاں لگاتا مگر آپ نہ رکتے، جس کے باعث 1963 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ شاہ نے ہجوم پر گولی چلائی جس سے 100 لوگ مارے گئے، مگر ایران کی عوام نے احتجاج نہ روکا، جس کے باعث شاہ نے حکم دیا کہ ہجوم پر ٹینک چڑھا دیے جائیں، جس کے باعث 400 لوگ مر گئے، مگر احتجاج پھر بھی نہ رکا۔ اب امام خمینی کی قیادت میں ایران کی اسلامی تحریک اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ شاہ نے کئی کوششیں کی کہ امام خمینی خاموش ہو جائیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ امام خمینی جو پہلے ہی عراق میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے، شاہ نے ان کی زندگی مزید تنگ کرنے کی اور مشکلات پیدا کرنے کے لیے عراقی حکومت پر دباؤ ڈالا کہ امام خمینی کو یہاں سے بھی جلا وطن کریں اور شام بھیج دیں۔ شام اور عراق کے تعلقات بہتر نہ تھے، جس کی وجہ سے امام خمینی کو کویت کے ذریعے شام بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ ویزا ہونے کے باوجود کویت نے امام خمینی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دی،
جس کی وجہ سے امام خمینی نے رات بصرہ میں گزاری اور پیرس جانے کا ارادہ کر لیا، مگر پیرس جانے سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ایک خط لکھا۔ خط میں انہوں نے لکھا کہ اب اسلامی انقلاب کی ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے، مجھے اس پاکیزہ سرزمین سے دور ہونے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس خط کے بعد امام خمینی اور ان کے کچھ ساتھی پیرس کے لیے روانہ ہو گئے۔ فرانس میں امام خمینی کا قیام شاہ کی توقعات کے برعکس انقلاب میں تیزی کا باعث بنا۔ فرانس میں صحافیوں اور فوٹو جرنلسٹ کی بڑی تعداد امام خمینی سے ملاقات کے لیے آتی تھی۔ اس طرح یہ چھوٹا سا گاؤں جہاں امام خمینی رہائش پذیر تھے، دنیا کے اہم ترین مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ امام خمینی نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں پوری امید ہے کہ ایران کی عوام نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے جو احتجاج شروع کیا ہے اور جس طرح یہ انقلاب آگے بڑھ رہا ہے، اس سے اسلحہ اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور شاہ کی ہٹ دھرمی ایسے ہی برقرار رہی اور وہ ایران میں رکا رہا تو ہم مسلح اقدام کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں۔ امام خمینی نے مزید کہا کہ اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے اور پھر ریفرینڈم کے ذریعے ایک ایسا حکمران چنا جائے گا جو وقتی طور پر اس حکومت کی باغ دوڑ سنبھال سکے۔ امام خمینی نے مزید کہا کہ اس حکومت کو یہ ملک چھوڑنا ہوگا اور پھر ریفرینڈم کے ذریعے وقتی طور پر ایک ایسا حکمران بنایا جائے گا جو کہ کچھ عرصہ کے لیے ایران کی حکومت کو سنبھال سکے۔ اسلامی حکومت اور اسلامی جمہوریت کی کچھ مزید وضاحت کرتے ہوئے امام خمینی نے کہا کہ پوری قوم یک زبان ہے اور سب کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہمیں اسلامی حکومت درکار ہے جس کا قانون اسلام کے قانون سے ہم آہنگ ہو۔ اسلامی قوانین تمام قوانین میں سر فہرست ہوں گے۔ امام خمینی بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ امام خمینی نے قم میں کئی مساجد میں کئی سال تک فقہ، اصول، فلسفہ، عرفان اور اخلاق اسلامی پڑھائے۔ کئی زمانے میں قم میں آپ کے شاگردوں کی تعداد 1200 افراد تک چلی گئی، جن میں سے بہت سے افراد اس زمانے کے مجتہد بھی بنے۔ امام خمینی نے ملک کی سیاست میں عمل دخل کرنا شروع کر دیا اور پہلی بار سگریٹ نوشی کے خلاف تحریک چلائی، مگر اب شاہ نے ایران کو مزید ماڈرن یعنی جدید بنانے کی کوشش شروع کر دی اور ایک تحریک چلائی۔ مذہبی جماعتیں بادشاہ کی پالیسیوں سے دور ہوتی چلی گئیں، ان کے ظالمانہ رویے کے خلاف فسادات، ہڑتالیں اور مظاہرے شروع ہو گئے، جس کے بعد شاہ نے ایران میں مارشل لاء لگا دیا۔ یہی وہ وقت تھا جس کا امام خمینی پیرس میں انتظار کر رہے تھے۔ ملک کے لاکھوں شہری سڑکوں پر آ گئے۔ محمد رضا پہلوی کی بھرپور کوششوں کے بعد بھی حالات سنبھل نہ سکے۔ آخر کار محمد رضا پہلوی کو ایران چھوڑنا پڑا کیونکہ ایران میں انہیں اپنا مستقبل نظر آ رہا تھا۔ امام خمینی کی تحریک نے اسے شاہی خزانے سے کچھ نہ لے جانے دیا۔ دوسری جانب امام خمینی ایک طیارے کے ذریعے ایران کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھ بین الاقوامی میڈیا کے صحافی اور ان کی قریبی ساتھی صادق طباطبائی، احمد خمینی، صادق قطب زادے، ابو الحسن بھی طیارے میں موجود تھے۔ جب امام خمینی کا طیارہ تہران کے لیے روانہ ہوا تو اس میں موجود ہر شخص پریشان تھا۔ تمام لوگ اس لیے پریشان تھے کہ ایرانی فضائیہ شاہ کے ہمدرد تھے اور یہ خدشہ تھا کہ کہیں طیارے کو مار نہ گرایا جائے، مگر طیارہ لینڈ کر گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا مجمع آیت اللہ امام خمینی کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ مجمع میں ملک کے ہر طبقے کے لوگ موجود تھے جو انقلاب زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ یوں ایران سے 2500 سال پرانی بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ دنیا کی قدیم اور امیر ترین بادشاہت کو امام خمینی کی قیادت نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر ختم کر دیا۔ امام خمینی نے ایران میں اسلامی جمہوریہ قائم کر دیا جو آگے چل کر مغربی دنیا کے بڑے مخالفوں میں سے ایک ثابت ہوئی۔ امام خمینی ایران کے پہلے سپریم لیڈر بنے اور ملک میں اسلامی جمہوری نظام نافذ کر دیا۔ امریکہ نے شاہ کے کینسر کا علاج شروع کیا تو ایرانیوں نے ایران میں امریکی سفارت خانے پر حملے شروع کر دیے۔ 4 نومبر 61 سفارتکاروں اور سفارت خانے کے عملے کو یرغمال بنایا گیا۔ 444 روز تک سفارتکاروں اور عملے کو یرغمال بنانے پر ایک ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے ایران اور امریکہ میں ایسا تناؤ پیدا ہوا جو آج تک باقی ہے۔ ایران کے انقلابی امریکہ کو عظیم شیطان قرار دیتے ہیں۔ 10 سال تک ایران کے سپریم لیڈر کے عہدے پر رہنے کے بعد 3 جون
1989 میں آیت اللہ خمینی انتقال کر گئے۔ امام خمینی کا جنازہ بھی تاریخی تھا۔ ایرانی حکومت کے مطابق 1 کروڑ سے زائد عوام اور 32 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی عوام امام خمینی کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، اور اسی دوران ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے عقیدت مندوں نے انتظامیہ سے ان کی میت کو چھین لیا اور ان کے کفن کے ٹکڑے کو ادب کے طور پر اپنے پاس رکھنا چاہا۔ پھر ایرانی فوج حرکت میں آئی اور انہوں نے میت کو اپنی تحلیل میں لے کر نماز جنازہ ادا کروائی۔ اسی دوران کئی لوگوں کی جانیں بھی گئیں۔ امام خمینی تو دفن ہو گئے، مگر ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ اسلام اس لیے آیا ہے کہ دنیا کی تمام قوموں، عرب، عجم، ترک، فارس، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ متحد کر دے اور ملت اسلامیہ کے نام پر دنیا میں ایک بڑی ملت قائم کر دے۔ یہ صدی خداوند قادر کے فضل سے ظالموں پر مظلوموں کی اور باطل پر حق کی فتح کی صدی ہے۔ دوستو، اسلام ہمدردی اور انصاف کا مذہب ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں ان اقدار کو مثالی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا میرا ولاگ آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوا ہوگا۔ میرے چینل ڈسکور گجرانوالہ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔